بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالاسم وانتم تعلمون، بالاسم کا متعلق بتلا دیا، مطلب بسم ہے، اس کے ساتھ متعلق ہو رہا، یہ رہ گیا سبق۔ ٹھیک، تم حرام طریقے سے مال نہ کھاؤ، حکام کے پاس لے جاتے ہو مال، ان کو رشوت دے دیتے ہو، اور رشوت کی وجہ سے جو نہیں بنتا وہ تمہارے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں، تمہیں دے دیتے ہیں۔ بالاسم، یہ جو تمہیں مال مل رہا ہے، لتاکلوا فریقا من اموال الناس، یہ کیوں رشوت دیتے ہو؟ تاکہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاؤ۔ لوگوں کا مال کھاؤ کس طریقے سے؟ بالاسم، اے متلبسین بالاسم، کہ یہ لوگوں کا مال ملا ہوا ہوتا ہے گناہ کے ساتھ۔ تو اسم والا مال کھاتے ہو، گناہ والا مال کھاتے ہو، یعنی ناجائز مال کھاتے ہو، حرام کھاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، مفعول چاہیے، بار بار گزر چکا، یہ متعدی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ مُبْطِلُونَ، حالانکہ تم بھی جانتے ہو کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، تو جاننے کے باوجود تم حرام کھاتے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لا تاکلوا، حرام طریقے سے مال نہ کھاؤ، یہ ایک نیا حکم ہے، یہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ مال نہیں کھا رہے، یہ آگ کے انگارے کھا رہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اتھالی کیا بولا ہے؟ 3 پیسوں کے بدلے میں 500 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی، یہ اتھالی والے رحمۃ اللہ۔ یہ نہ کرو جبکہ تم جانتے بھی ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یسألونک عن الأہلہ، پیچھے چل رہا تھا ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا چاہیے، تو چل رہا تھا۔ اب وہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، بظاہر ماقبل کے ساتھ ربط اور جوڑ نہیں ہے، اس لیے شان نزول چاہیے۔ ٹھیک، شان نزول کے ساتھ جوڑ بن جائے گا اس کا۔ شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے، یسألونک کا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، اے اللہ کے نبی، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ ٹھیک، بعض صحابہ کی طرف سے سوال تھا کہ اے اللہ کے نبی یہ تو بتلائیے کہ یہ چاند جو ہے ہم دیکھتے ہیں بالکل چھوٹا باریک ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے پورا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، سورج کی طرح مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا کیا منشا ہے کہ یہ کیوں پہلے چھوٹا پھر بڑا پھر اور بڑا، پھر یہاں تک کہ 14ویں کا چاند پورا ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر کم ہو جاتا ہے، وہ جیسے شروع ہوا تھا ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں جو شروع میں تھا وہی آخر میں وہی حال ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ یہ بھی تو آسمان میں ہی ہوتا ہے، یہ بھی تو ایک سیارہ ہی ہے، جیسے سورج سیارہ ہے تو سورج ایک جیسا ہی رہتا ہے، نکلتا ہے تو پورا نکلتا ہے، سارا دن ایک جیسا، سارا سال ایک طرح، سارا مہینہ ایک طرح ہے، یہ کیوں چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات۔ یسألونک عن الأہلہ، چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ چاند کے بارے میں سوال بظاہر یہ بنتا تھا، چاند کے بارے میں سوال کہ چاند کیا ہے؟ سر چاند نظر آ رہا ہے سامنے، اس کے بارے میں سوال ہو ہی نہیں سکتا، پنکھا چل رہا ہے سوال ہو ہی نہیں سکتا، سامنے نظر آ رہا ہے، تو ماننا یہ چاند کی کیفیات کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ گھٹتا بڑھتا کیوں نہیں؟ کیوں گھٹتا بڑھتا؟ کالشمس، یہ بھی تو اوپر ہی ہے، جیسے سورج اوپر ہے اسی طرح سے ایک سیارہ ہے، وہ تو گھٹتا بڑھتا نہیں، تو یہ کیوں گھٹتا بڑھتا ہے؟ یہ تھا سوال۔ نہیں تو اس کے جواب میں یہ آئے گا، قل ہی مواقیت للناس والحج، اے اللہ کے نبی ان سے فرما دیجیے، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کا وقت بتانے کا ایک آلہ ہے، اس کے ذریعے وقت پتہ چلتا ہے، وقت کا پتہ چلتا ہے۔ تاجر جو تجارت کرتے ہیں پرانے زمانے میں تو وہ چلتا ہی چاند کے حساب تھا، یہ تو اب دوسرا شروع ہو گیا کام۔ تو تاجر جب تجارت کرتے ہیں تو وہ کیسے تجارت کرتے ہیں؟ اچھا ایسا کرنا کہ چاند کی 14 تاریخ کو کیسے لے لیں، اور بیع سلم میں تو خاص طور پر مدت بیان کرنا ضروری ہے تجارت وغیرہ کے اندر، تو اس میں بھی کس حساب سے ہوتی ہے؟
چاند کی 10 تاریخ کو ہوگا، یکم کو کر لیں گے، فلاں تاریخ کو کر لیں گے. تو یہ بڑے بڑے فائدے ہیں کس کے؟ چاند کے. والحج، اور حج اور روزہ وہ بھی تو چاند کے حساب سے ہوتا ہے. چاند دیکھ کر ذی الحج کا 8ویں کو احرام باندھ لیں گے، 9ویں کو وقوف عرفہ کر لیں گے، 10ویں کو جا کے شیطان کو کنکریاں ماریں گے. یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ چاند کی وجہ سے ہو رہا ہے. چاند کی 8ویں کو یہ ہوگا. چاند دیکھا روزہ شروع ہو جائے گا، چاند دیکھا تراویح شروع ہو جائے گی، چاند دیکھا عید آ جائے گی. تو فائدے موجود ہیں اس کے. بظاہر شبہ تھا، سوال کچھ اور جواب کچھ. سوال یہ تھا گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ نہیں، جواب یہ کہ فائدے بڑے ہیں. تو یہ ویسے ہی ہے. جب پاکستان بنا نا تو ایک بنگالی وزیر تھے، وہ تقریر کر رہے تھے کہ پاکستان میں الحمدللہ، پاکستان ایک ہی ہوتا تھا اس وقت، پاکستان میں الحمدللہ گندم کی کمی نہیں ہے کیونکہ چاول بہت ہے. تو بات مدعا کیا ہے؟ گندم کی کمی نہیں ہے، اور دلیل دے رہے ہیں چاول بہت ہے. سارے اپنا شروع ہو گئے. بات کیا چل رہی ہے؟ جواب کیا دے رہے ہو؟ دلیل کیا دے رہے ہو؟ وہی سوال چاند کی کیفیت کے بارے میں تھا، جواب اللہ نے چاند کے فائدے کے بارے میں دے دیے. بظاہر یہ بنتا نہیں، خلاف فصاحت. جواب مطابق سوال نہیں، خلاف فصاحت. تھا جواب دیا، اشارہ کر دیا. اور بیٹا جو کرنے والا سوال ہے وہ کرنا چاہیے جس کا کوئی فائدہ بھی ہو، جو تمہاری سمجھ میں بھی آ جائے اور شخص کی سمجھ میں آ جائے، وہ سوال کرنا چاہیے. جس سوال پر کوئی ثمرہ مرتب ہو وہ سوال کرنا چاہیے، جو فائدہ حاصل ہو. اس کے فائدے کیا ہیں یہ سوال ہونا چاہیے تھا. باقی گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ اول تو یہ ہر شخص کے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں. یہ گہرا مسئلہ ہے، سائنس والا مسئلہ ہے، ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. قرآن تو ہر بندے کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اور دوسرا، اس سے تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدے والا سوال کرنا چاہیے. نہیں سمجھا تو جواب دے کر اشارہ کر دیا. تمہیں سوال ہی یہ کرنا چاہیے تھا. اللہ نے ایک سوال مقدر فرض کر لیا، چاند کے فائدے کیا ہیں یہ تو بڑا مطلب سوال یہ ہونا چاہیے. تم نے سوال دوسرا کر دیا، سوال ہی نہیں بنتا تھا. ادھر اشارہ کریں، یہ عین فصاحت ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ جواب دے کر کدھر سوال ہی مناسب نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. فائدہ سوال نہیں کرنا، تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں تو فائدے والی بات پوچھو. یہ فائدے موجود ہیں اس کے. جیسے میں نے کہا بیٹا جو ہے باپ سے کیا مانگ رہا ہے؟ آئس کریم لا دو. اس کہہ رہا تیرا پہلے ہی گلا خراب ہے. اس نے کیا کر دیا؟ اس کو جوس لا کے لے لیا مالٹے کا. کیا کہا وہ کہ مانگا میں نے آئس کریم تھی، دے دی ہے مجھے، تو مانگ کیا رہا ہوں، دے کیا رہا ہے. تو بات سمجھ نہیں آ رہی. کہنے لگے ادھر اشارہ کر رہا ہے باپ، بیٹا فائدے والی چیز دے رہی ہے. پہلے ہی گلا خراب ہے، آئس کریم کھائے گا اور گلا خراب ہو جائے گا. تو مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ گویا یوں بتا رہا ہے تجھے سوال ہی جوس کے بارے میں کرنا چاہیے جو فائدہ مند. یہ میں نے جوس اور وہ بھی مالٹے والے جوس کی بات کی. تو ہمارے ایک عزیز تھے، انہوں نے مجھے بتایا، کہتے ہیں میں برطانیہ گیا، اتنا گلا خراب کہ میرے آپریشن تک نوبت آ گئی. تو جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مالٹے کا جوس پیا، یہ آپ کے گلے کے لیے بہت مفید ہے. پھر انہوں نے مجھے لا کر دیا یہ. تو بہرحال سوال کیا؟ جواب دے کر اشارہ کر دیا بھائی یہ فائدے والی چیز ہے، یہ سوال کرنا چاہیے تھا. بات نہیں سمجھ آ رہی؟ آئیے نہیں آئی؟ دیکھیں، یسألونک عن الاہلہ، سوال کرتے ہیں چاند کی کیفیت کے بارے میں. گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ سوال یہ تھا. کہا خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ حضور کو. اسی لیے یا محمد نے کہا، اشارہ کر دیا مخاطب کون ہے؟ حضور. آپ سے سوال کرتے ہیں عن الاہلہ، چاند کے بارے میں. جمع ہلال، یہ ہلال کی جمع ہے اہلہ. یہ بھی شبہ چاند ایک ہے تو جمع وہ ہے جو کثیر پر بولا جائے. نہیں سمجھ تو یہ تو ایک ہی ہے چاند، جمع بھی سمجھ میں نہیں آتی بات. اس کا جواب یہ ہے، ایک جواب تو یہ بن سکتا ہے، حضرت فرماتے ہیں پہلے چھوٹا تھا پھر اور بڑا ہوا اور بڑا ہوا حتیٰ کہ پورا ہو گیا. یہ گویا چاند ہی بدل گیا. جب بدل رہا ہے تو کئی چاند ہو گئے، کئی چاند ہو گئے تو جمع ہو گئے. اور دوسرا، یہ ہر جگہ مختلف جگہ سے نکلتا ہے، تھوڑا بہت فرق پڑ ہی جاتا ہے. گویا یہ چاند ہی نیا ہو گیا.
پر اور جگہ سے نکلا تھا، اب تھوڑا سا فرق ڈال کر نکلا ہے، ایک تھوڑا سا فرق ڈال کر نکلا، اس لیے اب جگہ مختلف ہو گئی، گویا چاند مختلف ہو گئے، اس معنی کر کے جمع آ گئی۔ لما تبدو دقیقتاً، کیوں تھوڑی سی دیر کے لیے نکلتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، شروع میں غائب ہو جاتا ہے۔ لما تبدو دقیقتاً، ٹھیک تھوڑا سا، بالکل لکیر کی طرح، بالکل چھوٹا سا، وہ تو بغیر دوربین سے نظر بھی نہیں آتا۔ اب جب ہم جانتے ہیں عید کا دیکھنا ہوتا ہے، ساری دنیا لکیر ہوئی ہوتی ہے، سارا پاکستان، چاند تو دیکھیں، چاند کدھر، چاند کدھر، دوربین تک استعمال کرنی پڑ جاتی ہے، چاند کدھر ہے، بالکل دقیقہ نقطے کی طرح ہوتا ہے، چھوٹا سا لائن کی طرح، داغے کی طرح۔ ثم تزيد، پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے، تھوڑا اور بڑا، اگلے دن اور بڑا، 24 میں پورا ہو جاتا ہے۔ حتى تمتلئ نورا، یہاں تک کہ وہ 14 کا چاند بن جاتا ہے، پوری روشنی آ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے، یہ کیفیت کیوں بدلتی رہتی ہے، یہ تھا سوال۔ ثم تعود، پھر 14 کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، کما بدت، جیسے شروع میں تھا، کرتے کرتے کم ہوتے ہوتے آخری 2-3 میں بالکل غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ نقطے کی طرح، دھاگے کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ تعود کما بدت، وہ جو شروع ہوا تھا ویسے، یہ کیوں ہوتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، یہ تھا سوال۔ ولا تكون على واحدة، ان کی حالت میں کیوں نہیں رہتا، الشمس، جیسے سورج، وہ بھی تو سیارہ ہے، یہ بھی سیارہ ہے، جیسے وہ پورا کا پورا سارا دن سارا مہینہ رہتا ہے، سارا سال رہتا ہے، یہ کیوں پورا نہیں رہتا، یہ کیوں گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، یہ ہے سوال۔ جواب کیا دے دیے، اللہ کے نبی فرما دیجیے، ان سے سوال آپ سے کر رہے ہیں نا، آپ ان سے فرما دیجیے، مواقیت للناس جمع میقات، ایسا یہ وقت کا آلہ ہے، اس کے ذریعے وقت پتہ چلتا ہے، ایسا میں آئی، جب وقت پتہ چلتا ہے، یہ فائدہ ذکر کر دیا، لوگوں کو اس سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ان کو وقت کا پتہ چل جاتا ہے، یعلمون بها اوقات زرعهم، کھیتی کا پتہ چل جاتا ہے، کب بیج ڈالنا ہے، کب ہم نے کٹوتی کرنی، کب کاٹنا شروع کر دینا ہے، یہ سب چاند کے ذریعے ہے۔ وہ متاجر اور ان کی تجارت والے معاملات، خاص طور پر بیت سلم والے، فلاں تاریخ کو میں تمہیں دوں گا، چاند کی 14 کو دوں گا، یہ 2 تاریخ کو دوں گا، 4 تاریخ کو دوں گا، یہ پیسے فلاں تاریخ کو ملیں گے۔ پرانے زمانے میں تو حساب ہی چاند کے تھا، آج بھی اصل یہی ہے، چاند کے اعتبار سے معاملات کیے جائیں۔ عزت، عورتوں کی عزت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، 4 مہینے 10 دن یہ وفات کی عزت ہے۔ کون سے 4 مہینے 10 دن؟ چاند والے۔ اگر پہلی کو انتقال ہوا، اگر پہلی کو انتقال نہیں ہوا تو آگے آ رہا ہے، پھر 130 دن عزت بن جائے گی۔ چاند کی پہلی کو ہے تو چاہے 29 کا مہینہ، چاہے 30 کا مہینہ، 4 مہینے کا دن۔ وہ سیام ہی روزے کا پتہ کیسے چلتا ہے، چاند سے، چاند نظر آیا چلو روزہ رکھنا ہے، پڑھائی پڑھنی ہے، چاند نظر آ گیا، اب کیا کر رہے ہیں ہم نے، اب ہم نے عید کرنی ہے۔ چاند جو ہے وہ غائب، غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، چاند نظر آ گیا، اب ہم کیا کریں گے، چاند نظر آیا، کل عید ہو جائے گی۔ والحج عطف علی النافی، یہ حج کا آلہ، حج کے لیے بھی ایک آلہ ہے، اس کے ذریعے لوگ حج بھی کرتے ہیں، احرام بھی باندھتے ہیں، وقوف عرفہ بھی کرتے ہیں، وقوف مزدلفہ بھی کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں بھی مارتے ہیں۔ 9 کو وقوف عرفہ ہوگا، 8 کو احرام باندھنا ہوگا، پھر 10 کو قربانی ہوگی، 10 کو شیطان کو کنکریاں مارتی، 11 کو 12 کو مارتی۔ یہ کس کے ذریعے پتہ چل رہا ہے، یہ چاندی کے ذریعے تو پتہ چل رہا ہے۔ یعلم بها وقت، اسی کے ذریعے پتہ چل رہا ہے، کس کے ذریعے، یہ فائدے ہیں، یہ ثمرات ہیں۔ تو سوال کچھ، جواب کچھ، ادھر اشارہ۔ سوال یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، جو چیز بے فائدہ ہو سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فلم استمرت، اگر وہ ایک ہی حالت پر رہتا، یہ کہتا ہے 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو پیسے لے لینا، 14 کا پتہ کیسے چلتا، چاند تو ایک ہی طرح کا ہے، تو پتہ چل ہی نہیں سکتا تھا، پہلی کو لے لینا، پہلی کا پتہ چل ہی نہیں سکتا تھا، تب پتہ چلے گا، یہ گھٹنے بڑھنے کے یہ فائدے ہیں اس کے۔ اس لیے وہ علماء نے لکھا ہے نا، چاند اگر سورج کو اصل بنا دیتے
فرض کر لو کسی وجہ سے اگر یہ تاریخ بھول جاتی ہے، کیا جنوری کی فلاں تاریخ ہے جی، اور حساب ہم سورج کے لحاظ سے لگاتے ہیں جیسے آج کل دنیا لگا رہی ہے، اور ایک فرض کر لیتے ہیں کہ ساری دنیا کسی وجہ سے بھول گئی کہ کون سی تاریخ چل رہی ہے جنوری فروری کے لحاظ سے، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جو پتہ لگا لے تاریخ کون سی ہے، سوائے چاند کی۔ چاند غروب ہوگا پتہ چل گیا پچھلا مہینہ ختم ہو گیا پہلی آ گئی تھی، وہ تو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا بندہ عام بندہ جو سب اندازہ لگا لیتا ہے، اتنا آسان ہے اس میں، اتنی شریف سے اس پر بتا لیتے ہیں، یہ بہت آسان ہے۔ اور اگر ایک ہی حالت پر ہے تو سورج کی طرح کر سکتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى۔ یہ نئی چیز آ گئی ہے، شان نزول چاہیے۔ پہلے چاند کے بارے میں سوال تھا، اب یہ کہ نقب لگا کر دیوار توڑ کر گھر میں داخل ہونا یہ کوئی نیکی نہیں، بظاہر ماقبل کے ساتھ جوڑ نہیں، جوڑ ہے۔ جوڑ کیا ہے؟ جب احرام میں ہوتے تھے مشرکین، وہ کہتے تھے احرام میں ہر چیز الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، عام کپڑے اتار دو، سلی ہوئی چادریں پہن لو، خوشبو نہیں لگانی، سلام معاملہ نہیں کرنا، آج کل جیسے آپ دیکھ لو جوتا نہیں پہننا، جو آپ کے ٹخنے کو جو ہے وہ کیا کر لے چھپا لے، وہ نہیں کرنا اپنے مردوں کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو احکام ہے احرام میں الٹ پلٹ ہو گئے، جب یہ سارے احکام الٹ پلٹ ہو گئے ہیں تو عام دنوں میں تو ہم دروازے سے داخل ہوتے تھے گھر میں، تو یہ والا حکم بھی تو الٹ پلٹ ہونا چاہیے نا، آپ پیچھے دیوار توڑ کر داخل ہوں، یہی نہیں کی شریعت کا حکم، یہ انہوں نے خود سے بنا لی تھی۔ اس کا جواب دے دیا کیا؟ لیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها، یہ کوئی نیکی نہیں ہے جو تم نے خود سے گھڑنی ہے نیکی، کیا کہ دیوار توڑ کر نقب لگا کر پیچھے سے گھر میں داخل ہو جاؤ اور ادھر سے ہی باہر نکل جاؤ اور دروازوں کو تالے لگا دو، نہ ادھر سے داخل ہوتے ہوئے احرام کی حالت میں نہ ادھر سے نکلتے ہوئے احرام کی حالت میں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ یاد رکھنا نیکی کا دار و مدار ہمارے اوپر ہے، جس کو ہم نیکی کہیں گے وہ نیکی ہے، اور جس کو ہم کہیں گے نیکی نہیں وہ نیکی نہیں۔ تو نیکی کا دار و مدار ہمارے اوپر ہے، تمہارے اوپر نہیں۔ تم جس کو نیکی کہو گے وہ نیکی نہیں، ہم جس کو نیکی کہیں گے وہ نیکی ہے۔ تو ہم کس کو نیکی کہتے ہیں؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، تقوی اختیار کرو، جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کو نیکی کہتے ہیں، نہیں تو اگر دیوار کو یہ توڑ کے اندر داخل ہو ہم اس کو نیکی نہیں کہتے۔ اور یہ مدار ہمارے اوپر ہے، تمہارے اوپر نہیں، کیا نیکی کیا نہیں ہے یہ ہمارے پر مدار ہے، تمہارے پر نہیں۔ ہم من اتقا کو نیکی کہتے ہیں، تقوی کو، یہ نیکی ہے۔ ہم نیکی دیوار توڑ کر پیچھے سے داخل ہو جائے، دروازوں کو تالا، اس کو ہم نیکی زیادہ، یہ نیکی نہیں چلتے، یہ کوئی نیکی، اس کو ہم نے نیکی نہیں بنا، اور یہ مدار ہمارے اوپر۔ ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها في الإحرام، وہ احرام کی حالت میں یہ کرتے تھے نا، بأن تنقبوا فيها نقبا، تھوڑا سوراخ کرتے تھے، نقبا انہیں مطلب تاکید آ گیا نا، وہ سوراخ کرتے تھے، اچھا سوراخ کر لیتے تھے اور وہیں سے داخل ہوتے تھے، وہیں سے نکل جاتے تھے، کہتے یہی نیکی ہے احرام سے، دروازے کو تالا لگا دیتے تھے۔ تدخلون منه وتخرجون وتتركوا الباب، دروازے کو چھوڑ دیتے تھے، وہیں سے داخل ہوتے تھے، وہیں سے نکلتے تھے، کہاں سے؟ جہاں سوراخ کیا ہے۔ وكانوا يفعلون ذلك، وہ یہ کرتے تھے، ويزعمونه برا، اور یہ گمان کرتے تھے کہ یہ نیکی ہے۔ اللہ نے کہا یہ نیکی نہیں، یہ مدار ہمارے اوپر ہے، یہ ہم نے تو اس کو نیکی بنایا ہی نہیں ہے، ہم نے نیکی کس کو بنایا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، جو تقوی اختیار کرتا ہے، کہ ہم نے نیکی اس کو بنایا۔ اب بظاہر شبہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ من، لاکنہ کا اسم ہے بر اور من اس کی خبر ہے، تو خبر کا حمل ہو رہا ہے بر پر، اور بر مصدر ہے، من ذات ہے، ذات کا حمل مصدر پر نہیں ہو سکتا۔ جو شخص تقوی اختیار کرے وہ نیکی ہے، یہ تو معنی ہی نہیں بنتا، وہ نیک تو ہو سکتا ہے نیکی نہیں ہو سکتا۔
تو من اتقا کا عمل بار پر ہو سکتا ہے یا ول دن پر ہو سکتا ہے، دیر پر نہیں، اسے نکالنا پڑے گا۔ ول دیر محمد نہیں ہو سکتا، جو تقوی اختیار کرے وہ نیکی ہے یا نیک ہے، تو پھر دیر یا ول دیر نکالنا پڑے گا۔ ساتھ کا حمل مطلب پر ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کہا؟ اے ول دیر، لیکن اے ول دیر کون ہے؟ من اتقا، تو تقوی اختیار۔ اور تقوی کا کیا معنی؟ من اتقى اللہ، مفعول نکال دیا، جو اللہ سے ڈرے، بتر کی مخالفت ہی، اللہ کی مخالفت چھوڑ کر، مخالفت نہ کرے۔ اب مخالفت کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک شکل پہ جو کہا وہ نہ کرے، مخالفت، اور جو کہا کرو وہ نہ کرے، مخالفت ہو، اور جو کہا نہ کرو وہ کرے، مخالفت ہو۔ یہ دو شکلیں ہیں۔ تو ہم نے کیا کہا؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تو بیٹا دروازے سے داخل ہو، اور وہ کیا کرے؟ وہ دیوار توڑ کر داخل ہو جائے۔ کیا کہا تھا؟ کہاں سے آؤ؟ دروازے سے۔ مخالفت کیا ہوگی؟ اور کیا کہا تھا؟ پیچھے سے نہیں آنا، نہیں تھا، اور وہ پیچھے سے آ جائے۔ جو کہا نہیں کرنا وہ کر لے، اور جو کہا کرو وہ نہ کرے، اور دروازے سے وہ نہیں آتا، کہا پیچھے سے نہ ہو وہ آتا۔ یہ کوئی نیکی نہیں، یہ تقوی کے خلاف ہے، یہ مخالفت ہے، نیکی یہ نہیں۔ یہاں حکم ہی یہ تھا، واسو امر ہے، یعنی دروازے میں ابواب بھی آپ سیدھے دروازے سے داخل ہو جاؤ، وہ نہیں کیا، اور پیچھے سے نہ ہو وہ کیا، مخالفت کر لی ہے نہیں، یہ کوئی نیکی نہیں۔ لیکن تم نے، تمہاری گھڑی بھی نیکی ہے، یہ خود ساختہ نیکی ہے، اس کو اللہ نے نیکی نہیں بنا، یہ حقیقت میں نیکی نہیں، اور نیکی کا مدار اللہ پر ہے، تمہارے اوپر میں، بندے پر میں۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، نا دروازے جیسے احرام میں ہے، جیسے غیر احرام میں، ایسے احرام میں بھی یہ دونوں برابر ہیں، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ غیر احرام میں ہو تو دروازے سے، احرام میں دوسرے سے ہی آ جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ کیا کام کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اس کی مخالفت نہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ تفلحون کون سا باب ہے؟ باب فعال۔ باب فعال کا خاصہ ہے، تعدیہ کے لیے آتا ہے متعدی۔ اب متعدی کا معنی تاکہ تم دوسروں کو کامیاب بن، اللہ سے ڈرو تاکہ تم دوسروں کو کامیاب بنا دو۔ تفلحون الغیرہ، تو یہاں تو مقصد ہی یہ نہیں ہے دوسروں کو کامیاب بنانا، یہاں معنی یہ ہے کہ تم خود کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی مخالفت چھوڑ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ متعدی کو کہتا ہے، متعدی معنی دوسروں کو کامیاب کرو گے، وہ معنی بنتا نہیں، اس لیے تفلحون متعدی نہیں، لازمی کے معنی میں ہے، اور لازمی کا تفوزون کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، غیر کو کامیاب نہیں کرو۔ میں نے کہا بلا وجہ نہیں بڑھاتے فائدہ، جہاں کا کوئی نقطہ ہوتا ہے، یہ لازمی کے معنی میں۔ ولما صدق عن البيت عام الحديبية وصالح الكفار على أن يعود العام القادم، اب یہ وقاتلوا في سبيل الله، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ پہلے ذکر تھا وہ دروازے سے داخل ہو گئے احرام کی حالت میں، اور کس سے داخل نہ ہو؟ داخل بیوت من ابوابها، دروازے سے داخل ہو، دیوار توڑ کر داخل نہ ہو۔ اب چل رہا قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے جہاد کرو، بظاہر ماقبل کے ساتھ جوڑ نہیں، شان نزول نکالنا پڑے گا۔ شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ والے سال مشہور واقعہ ہے، جب آپ آئے، تشریف لائے عمرے کی نیت سے، احرام باندھے ہوئے تھے، کفار نے روک لیے، نہیں جانے، نہیں۔ پھر ایک معاہدہ ہوا جس سے حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، تفصیل میں نہیں جاتے۔ طے یہ ہوا، مصالحت اس بات کے اوپر ہوگی آپ آئندہ سال آئیں گے اور عمرے کی قضا کریں گے، ابھی احرام کھول دیں، اور چند بندے آئیں گے اور کریں گے بھی کیا، 3 دن تک مکہ میں ٹھہریں گے، اس میں ٹائم میں حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، معاہدہ ہوگا، واپس چلے گئے۔ آئندہ سال جب آنا تھا، اب خیال آیا حضور اور صحابہ کو، یہ جو ہم جا رہے ہیں شوال کا مہینہ ہے، یعنی اشہر حرم کا مہینہ ہے، ان کی شرارتیں تو مشہور ہیں، اگر انہوں نے وعدہ خلافی کی اور شرارت کی، نہیں سمجھیں، ہم تو احرام کی حالت میں ہوں گے، تو احرام کی حالت میں تو لڑائی نہیں کر سکتے، پھر ہم حرم میں ہوں گے، امن دخل ہو کانا آمنا، یہ تو امن والی جگہ جنگ ادھر بھی نہیں ہو سکتی، ہم حرم میں ہوں گے، وہ بھی کہتا ہے لڑائی نہیں ہو سکتی، اشہر حرم ہوں گے،
कुल क़ितालुन फ़ीही कबीर यसअलूनका अन अश-शहर कुल क़ितालुन फ़ीही कबीर, उसमें भी लड़ाई करना मना, फिर एहराम में भी लड़ाई करना मना है। ये ना हो कि हमारे सामने तो बड़े मवाने मौजूद हैं लड़ाई के, ये बड़े चालाक लोग हैं, ये ना घेर घार करके नुकसान पहुंचाते हैं, तौबा को शहीद भी कर दें। ये एक ख्याल आया, हम तो नहीं लड़ सकते क्योंकि लड़ाई से बड़े मवाने मौजूद है मुसलमानों के लिए। जवाब आ गया जी, जवाब क्या आया, तुम लड़ाई ना करना इन महीनों में, फिर हरम में, फिर हालत एहराम में तुमने लड़ाई नहीं करनी। लेकिन अगर उन्होंने लड़ाई शुरू की, लड़ाई की परवाह भी ना कर, उससे तो लड़ाई शुरू ना करना, लेकिन अगर उन्होंने शुरू कर दी है फिर लड़ाई की परवाह भी ना करें, फिर कातिलूहुम, फिर तुम भी लड़ाई कर, तो तुम जिहाद कर, फिर कोई माने नहीं, कोई रुकावट नहीं रहेगा जिहाद से। इब्तिदा नहीं कर सकते, लेकिन अगर इब्तिदा उन्होंने कर ली है फिर आपने छोड़ना नहीं, पहले छेड़ना नहीं है, और अगर उन्होंने छेड़ दिया तो फिर छोड़ना नहीं समझ आई बात, देखना। वलम्मा सुब्बा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका गया अनिल बैती, बैतुल्लाह जाने से, आपने तो इहराम बांधा हुआ था आमल हुदैबिया वाले साल, वो सालहल कुफ्फारा, तो कुफार से मुसालत होगी, अला अन यऊद अल आमल काबिला, आइंदा साल आकर कज़ा फरमाएंगे, और मक्का के अंदर 3 दिन तक रहेंगे, 3 दिन बाद मक्का को खाली कर देंगे जी। और तजहज़ लिउम्रतिल क़ज़ाई, और आकर उम्रे की कज़ा फरमा लेंगे, जो उम्रा इस साल नहीं कर सके, एहराम खोलना पड़ गया, आगे तफसील आ रही है। समझे, वख़ाफ़ू अल्लाह, अब ये वायदा तो हो गया, अब जब आने लगे तो ये अंदेशा हुआ, अल्लाह तफ़िय कुरैशुन, वो क्या करेंगे, हमारे लिए बैतुल्लाह को खाली कर देंगे, जाकर वो क्या कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि हम तो, हमारे सामने तो बड़े मवाने मौजूद हैं, लड़ाई कर नहीं सकते, तो ये ना हो कि वो हमें ना छोड़े और वो हमारे साथ लड़ाई शुरू कर दें। अल्लाह तफी कुरैशुन, कुरैश इस वादे का पूरा ना करे, वो वादा की खिलाफवर्जी कर दें और लड़ाई शुरू कर दें, तो हमारे सामने तो बड़े मवाने मौजूद हैं, एहराम भी है, फिर हरम भी है, फिर अशुर हुरम भी है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम तो नहीं लड़ाई कर सकते, वो तो साथियों को शहीद कर देंगे। वो करिहल मुस्लिमों, ये मुसलमानों के दिल में ख्याल आया कि मुसलमान को वो तो जायज ही नहीं समझते थे किताल करना हरम में, फिर एहराम में, फिर अशुर हुरम में, फिर हम क्या करेंगे, ये ख्याल आया। अब क्या करें, उस पर आयत आई, ये 3 मवाने मौजूद हैं लड़ाई ना करने के, लेकिन अगर वो लड़ाई की बिस्मिल्लाह कर दें फिर ये मवाने मवाने नहीं रहेंगे। फिर क्या करना, फिर ये करना, वो क़ातिलू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, तुम भी लड़ाई करना, इब्तिदा तो ना करना, लेकिन उन्होंने कर दिया है तो फिर तुम भी ना छोड़ना, फिर कर सकते हो, अल्लाह के रास्ते में लड़ाई कर सकते हो। अल्लाह के रास्ते में सवाल पैदा होता है, तो अल्लाह का रास्ता तो मोटरवे है जो पिंडी की तरफ जा रही है, इसी का कोई रास्ता है कि सड़क है जो अल्लाह की तरफ जा रही है, तो उसमें जाके लड़ाई करें, ये शबील को दायित्व मान लो, फिल्लाही, अल्लाह के लिए लड़ाई करें, अल्लाह के मामले में लड़ाई करें। क्या माना, अल्लाह के लिए लड़ाई क्या हो गई, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ाई करें, वो है अल्लाह की लड़ाई करें, इधर इशारा कर दिया, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ाई करनी है, अपनी जाती चक्कनिश के लिए नहीं। ये नहीं है कि उसने मुझे गाली दी थी, उसने मेरे भाई को कत्ल किया था, मैं इसलिए लड़ाई कर रहा हूँ, ये ना करना, बिल्कुल अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ाई करना। बोला था अलैहिम बिल इब्तिदा, हाँ, हद से तजावुज ना करना, और हद से तजावुज क्या है, खुद से लड़ाई शुरू ना करना, इब्तिदा तुमने नहीं करनी, और अगर उन्होंने इब्तिदा कर दी तो फिर तुमने उनको छोड़ना नहीं, लेकिन इब्तिदा अगर की है तो उसकी कोई इजाजत ही नहीं है, वो तो फिर हद से तजावुज, वो तो ज्यादती है, वो तो गुनाह है, क्योंकि हरम में हो, एहराम में हो और अशुर हुरम में हो, ये ना करना, क्योंकि हद से तजावुज करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। अलमुतजाविदीन मा हद्द लहुम मक़ौलन, अल्लाह ने जो हद मुकर्रर किया उससे तजावुज करने वालों को पसंद नहीं, और हद क्या है, इब्तिदा ना करना, इब्तिदा तुम ना करना, और अगर इब्तिदा उन्होंने कर ली है
نہیں کہ پھر انتہا تمہیں نے کرنی ہے، پھر نہ چھوڑنا ہوں۔